اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 3 اور ہمارا یہ 7واں چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ ان میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ قومی رابطے کی زبان اردو، کہ اردو ہمارے قومی رابطے کی زبان ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے انسان دنیا میں جب آیا تو بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بولنے کے لیے الفاظ ملے، پھر اس کے بعد اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہی الفاظ میں سے ادب سامنے آیا، ادب نکلا، اور پھر ادب کے بعد جو ہے بات آگے چلتی گئی اور زبانیں بننے لگی، اور زبانوں کے اندر پھر مختلف ادب سامنے آئے۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی قومی زبان جو ہے یہ اردو ہے، اور اس کی سرکاری اور دفتری زبان وہ انگریزی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں بہت زیادہ ہیں، کہ سرائکی بھی ہے، پشتو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، ہندکو بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی علاقائی زبانیں ہیں۔ تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ تو آج ہم نے اس لیکچر کے اندر قومی زبان جو ہماری ہے وہ ہمارے قومی رابطے کی زبان اردو ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اردو کا مفہوم کیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مولانا صلاح الدین مرحوم ان کی ایک بات کو رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، لکھنؤ میں پروان چڑھی، اور ادھر ہی اس کی شادی ہوئی، اور پھر بیوہ ہو کر دوبارہ اپنے میکے گھر پاکستان میں چلی آئی۔ اب دیکھیے گا کہ میکے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو میں لے کر آگے چلتا ہوں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں لفظ اردو کا مفہوم، کہ اردو کسے کہا جاتا ہے۔ تو اردو کا لفظی معنی ہے لشکر۔ اور اردو زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اردو زبان کی ابتدا کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخ کے اندر جانا ہوگا۔ وہ یہ کہ برصغیر میں شمال مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان فاتحین جو تھے وہ ترکی نسل تھے۔ جب وہ یہاں آئے اور جنوبی ایشیا کے علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی، یعنی مسلمانوں کی حکومت بنی، تو انہوں نے اپنے لشکروں کے اندر مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ ان افراد کے اندر عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ مختلف زبانیں بولنے والے جب ایک لشکر کے اندر اکٹھے ہوئے تو پھر ان تمام زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان جو سامنے آئی، جس کو اردو زبان کہا جاتا ہے۔ تو اردو زبان بمعنی لشکر، کہ لشکر کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، مختلف زبانوں والے لوگوں نے مل کر اسے بنایا، تو اس لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو زبان کے مختلف نام۔ جب اردو زبان یہ مختلف مراحل سے گزر کر آج ہمارے پاس پہنچی ہے، تو شروع کے حالات کے مطابق اس کے الفاظ اور اس کے آداب کے مطابق جو ہے اس کے نام بھی الگ تھے۔ پہلے تھا ہندی، ہندوی یا ہندوستانی۔ یہ اردو زبان کی ابتدا میں یہ 3 ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے ریختہ۔ اردو زبان کو ریختہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ریختہ کے معنی ہے مختلف زبانوں سے پختہ کی ہوئی زبان، کہ جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اور اس میں ہر زبان کے اصول و قواعد موجود ہیں، اس لیے اس کو ریختہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو معلی یا دہلوی۔ تو سن 1647 میں جس وقت شاہ جہان نے آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا، تو اس نے وہاں جو ہے اپنے لشکری زبان جو تھی، کہ دارالخلافہ بنایا، تو لشکری زبان اور دہلی زبان دونوں کے لوگ جو ہے وہاں مل کر رہنے لگے، اور ایک ہی بازار کے اندر یہ دونوں زبانیں بولی جانے لگی۔ تو وہاں جب دونوں زبانیں کہ اردو معلی بھی اور دہلوی بھی،
تو اس لیے وہاں اس بازار کا نام بھی شاہ جہان نے اردو معلیٰ رکھ دیا یا دہلوی رکھ دیا، تو یہی نام جو ہے وہ اردو کو بھی مل گیا۔ اس کے بعد ہے دکنی اور گجراتی۔ جب یہی زبان دکن اور گجرات میں پہنچی تو وہاں دکنی اور گجراتی کہلانے لگی۔ اس کے بعد ہے اردو ادب کا آغاز، کہ اردو ادب کا آغاز کیسے ہوا؟ تو یہی اردو مختلف مراحل ترقی کے طے کرتے ہوئے جب یہ زبان عام لوگوں کی بول چال میں آئی تو پھر بول چال سے یہ بلند ہو کر جلد ہی ادب کی طرف جو ہے یہ ترقی کرنے لگی، اور اردو زبان کو بام عروج تک پہنچانے والے جو ہیں مختلف شعراء ہیں۔ ان میں ایک اردو غزل اور مرثیہ گوئی کے مشہور شعراء جنہوں نے اردو کو کمال عروج تک پہنچایا، ان میں سب سے پہلے ہیں سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ یہ اردو غزل کا پہلا دیوان لکھنے والے تھے، اس لیے انہیں اردو غزل کے بانی بھی کہا جاتا ہے، سلطان محمد قلی قطب شاہ کو۔ اس کے بعد ہے دکنی شعراء۔ دکن کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء کے اندر کیا جاتا ہے، جنہوں نے اردو کی ترقی کے اندر بہت زیادہ کام کیا اور اردو ادب کا دامن جو ہے جنہوں نے وسیع کیا۔ ان کے اندر مرزا محمد رفیع سودا ہے، میر تقی میر ہیں اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ انہوں نے مطلب دکنی شعراء کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو یہ بھی ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ اور مصفی جو ہے یہ ریختہ کے زمانے میں جس وقت اردو کا نام ریختہ کہا جاتا تھا، اس کے قابل قدر جو ہے یہ قابل ذکر نام ہے مصفی کا۔ مرزا غالب اور ذوق یہ اردو معلیٰ کے دور کے بہت قابل ذکر یہ دونوں شاعر ہیں۔ اور انیس و دبیر یہ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں جب ہونے لگی تو اسی زرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا، اور اس کے اندر انیس و دبیر جیسے بلند شعراء نے بلند مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ اقبال کے فلسفے اور شاعری نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی شاعری اور اس کے ادب کو بہت زیادہ ترقی دی، اور اردو ادب کو ایک نئی طرح کی طرف کیا مطلب لگایا اور اس کی داغ بیٹھ ڈالی۔ اس کے بعد ہے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر یہ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، انہوں نے بھی شاعری کے لیے اردو زبان ہی کا انتخاب کیا۔ تو اس طریقے سے یہ اردو ادب کا آغاز بھی ہوا، غزل بھی، مرثیہ گوئی بھی، اور نثر کے اندر بھی اردو کو بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ کمال حاصل ہوا۔ اس کے بعد انگریزوں کے دور میں اردو زبان کہ اس نے انگریزوں کے دور کے اندر اردو زبان میں کس قدر جو ہے ترقی کی، تو اس میں سب سے قابل قدر جو نام آتا ہے وہ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کی خدمات آتی ہیں کہ انہوں نے اردو زبان کو فروغ کے لیے کس قدر جو ہے وہ محنت اور مشقت کی ہے، کہ اپنے تمام تر مضامین اور مسلم قوم کو بیدار کرنے کے لیے جتنی بھی جد و جہد اور کوشش کی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو زبان استعمال کی ہے وہ اردو زبان کا ہی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، علامہ محمد اقبال، ڈبلی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، یہ سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز سے مرتب کیا۔ اس کے بعد ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق، یہ مولوی عبدالحق یہ ایک نثر نگار تھے۔ انہوں نے اردو ادب کے فروغ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، اس لیے ان کو بابائے اردو کا نام دیا جاتا ہے۔ ولیم فورٹ کالج کا قیام، یہ انگریزوں نے ہندوستانی زبانوں کو سمجھنے کے لیے 1800 میں یعنی سن 1800 میں ولیم فورٹ کالج کی بنیاد رکھی تھی، اور اس میں اردو کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک۔ یہ ترقی پسند تحریک علامہ اقبال کے بعد یہ چلائی گئی تحریک، اور اس میں اقلیت پسندی پر زور دیا۔ اقلیت عقل سے ہے، اقلیت پسندی پر زور دیا گیا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اردو ادب کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے۔ اور اس تحریک کے نامور ادیب جو تھے وہ منشی پریم چند تھے، جنہوں نے دیہاتی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اور 20ویں صدی کے مشہور شعراء کے اندر جو
ہے وہ اردو زبان کو جنہوں نے زبان انقلاب کا درجہ دیا، اس میں اہم شعراء میں سب سے پہلے نام آتا ہے علامہ محمد اقبال کا، مولانا ابوالکلام آزاد اور ظہیر نیاز بیگی، اصغر سودائی، فیض احمد فیض، احمد نظیم قاسمی، جوش ملیحہ آبادی اور قتیل شفائی، یہ سارے نام شامل ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کے اندر اردو کو بہت زیادہ ترقی نصیب فرمائی۔ حاصل کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان میں قومی رابطے کی زبان صرف اردو کو کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کے عہد میں یہ پروان چڑھی، مسلمانوں کے زمانے میں یہ پروان چڑھی، اور یہ واحد زبان ہے جو پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر آسانی سے سمجھی بھی جا سکتی ہے اور آسانی سے بولی بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اکابرین نے اپنی ساری کی ساری محنت اور اپنے سارے مضامین، اور مسلم صحافت نے بھی اردو زبان کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے، اور اپنے سارا معافی ضمیر جو ہے اپنی قوم تک اسی اردو زبان کے ذریعے پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہم لا محالہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قومی رابطے کی زبان صرف اور صرف جو ہے وہ اردو ہے۔ اور دوسری بات، ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہمیں اردو زبان کے فروغ کے لیے ٹھوس اور بنیادی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مثلا جیسے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے سیمینار اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا جائے جس سے ہماری قومی زبان مزید فروغ پائے۔ تو اس طرح یہ ہماری قومی زبان جو ہے یہ پھر ہماری سرکاری دفتروں کی زبان بھی بن سکتی ہے۔ تو قومی زبان ہماری اردو ہے اور یہی قومی رابطے کی زبان ہے۔